بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصص النبیین کے پہلے ہی جز میں دوسرے قصے کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ قصص النبیین جز اول ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور اسی طرح سے حضرت اسحاق کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کیا کیا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک دوسری بیوی سے جو دوسرا لڑکا تھا اسحاق، اور ان کا جو لڑکا تھا یعقوب، پھر کہہ رہے ہیں ان کے جو یعقوب علیہ السلام کے ابھی پچھلے سبق میں ذکر ہوا تھا کہ 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں میں کس بیٹے نے کیا کام انجام دیا اور کس نے کیا کیا، اس چیز کو جو ہے یہاں پر جو بیان کیا جائے گا۔ تو رؤیا عجیبہ میں جو ہے ایک قصے کو بیان کیا گیا ہے، وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، تو ان میں ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور بہت ذہین اور نشید تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے جو ہے محبت کرتے تھے۔ تو ان کے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے سارے بھائیوں کو اس چیز سے چڑ ہوتی تھی، ان کو جو ہے اس بات سے جلن اور دکھ اور تکلیف ہوتی تھی کہ آخر ابا جان یوسف اور بنیامین کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے کیوں نہیں ہٹنے دیتے، اپنے پاس ہی کیوں رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میرے سامنے جو ہے میں نے 11 ستارے کو دیکھا، اور اسی طرح سے چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی عجیب و غریب لگا، اور چنانچہ وہ کیونکہ وہ چھوٹے تھے، چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہیں پائے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس چیز میں، اس خواب میں کس چیز کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں اور کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اس خواب کو بیان کیا۔ تو بیان کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم جو ہے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک کیا کہتے ہیں باشعور آدمی تھے۔ باشعور آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نبی بھی تھے، اور وہ اس چیز سے واقف تھے، وہ جانتے تھے، اس کی تعبیر کو جانتے تھے۔ انہوں نے اس سے پرکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہے ان کو نبوت بخشنے والا ہے، اور اس سے جیسا کہ ان کے جو ہے والد صاحب کو بخشا اور ان کے جو ہے دادا کو بخشا اور دیگر لوگوں کو جو بخشا، اسی طرح سے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس سے تم مت بیان کرنا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے۔ انہوں نے اپنے خواب کو جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا۔
اب بیان کرنے کے بعد جو ہے کیا ہوا، کیا اس کا انجام ہوا، بھائیوں نے کیا کام انجام دیا، وہ سارے تفصیلیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ احسن القصصی، قصۃ کی جمع قصص کے معنی آتا ہے قصہ، بہترین قصے، اچھے قصے۔ رؤیا عجیبہ، عجیب و غریب خواب۔ کان یوسف ولدا صغیرا، یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ وکان لہ 11 اخا، اور ان کے 11 بھائی تھے۔ وکان یوسف غلاما جمیلا، اور یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت لڑکے تھے۔ غلام کی جمع غلمان، بچہ، اور لڑکے کے معنی بھی آتا ہے۔ جمیل کے معنی خوبصورت۔ وکان یوسف غلاما ذکیا، ذکی کے معنی ذہین، اور یوسف علیہ السلام ذہین بچے تھے۔ وکان ابوہ یعقوب یحبہ اکثر من جمیع اخوتہ، اور یعقوب علیہ السلام ان کے تمام بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ذات لیلۃ رأى یوسف رؤیا عجیبہ، ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ رأى 11 کوكبا، انہوں نے 11 ستارے کو دیکھا۔ ورأى الشمس، اور سورج کو دیکھا۔ والقمر، اور چاند کو دیکھا۔ کل یسجد لہ، کہ وہ سب کے سب ان کے سامنے ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تعجب یوسف الصغیر کثیرا، تعجب تعجباً کے معنی تعجب ہونا، تعجب کرنا، متعجب ہونا۔ یہ چیز چھوٹے یوسف کو بہت ہی زیادہ جو ہے تعجب میں ڈال دی، اس چیز نے چھوٹے یوسف کو بہت زیادہ تعجب میں ڈال دیا۔ وما فہم هذه الرؤیا، اور انہوں نے اس خواب کو نہیں سمجھا۔ کیف تسجد الکواکب والشمس والقمر لرجل، کہ کیسے ستارے، سورج، چاند ایک آدمی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ ذهب یوسف الصغیر الى ابیہ یعقوب، یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ وحکى له هذه الرؤيا العجیبہ، حکا یحکی حکایتن کے معنی بیان کرنا، اور ان کے سامنے اس عجیب و غریب خواب کو بیان کیا۔ قال، کہا، یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستارے کو اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، اور ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ فَرِحَ يَعْقُوبُ بِهَذِهِ الرُّؤْيَا كَثِيرًا، یعقوب علیہ السلام اس خواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ يَا يُوسُف، اور کہا، اے یوسف، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ بارک اللہ، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، اور ان قریب تمہاری ایک شان ہوگی۔ هَذِهِ الرُّؤْيَا، یہ خواب، بشارۃ بعلم ونبوہ، یہ خواب جو ہے وہ علم اور نبوت کی بشارت ہے۔ وقد انعم اللہ علی جدک اسحاق وقد انعم اللہ علی جدک ابراہیم، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دادا اسحاق پر اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دادا اسحاق علیہ السلام پر اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا ہے۔ وَإِنَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكَ وَيُنْعِمُ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یقیناً وہ تمہارے اوپر تم کو بھی نوازے گا۔ يُنْعِمُ عَلَيْكَ، اور وہ تم کو بھی نوازنا چاہتا ہے، وہ تم کو بھی نوازے گا اور آل یعقوب کو بھی نوازے گا۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ شَيْخًا كَبِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام بوڑھے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ تَبَايِعَ النَّاسِ،
اور وہ لوگوں کی طبیعتوں کو جانتے تھے. طبیعت کی جمع طبایا, اور وہ لوگوں کی طبیعت کو, فطرت کو جانتے تھے. وَكَانَ يَعْرِفُ كَيْفَ يَغْلِبُ الشَّيْطَانِ, اور وہ اس چیز سے بھی واقف تھے کہ کیسے شیطان غالب ہوتا ہے. غلب یغلب غلباً کہ معنی غالب ہونا. وَكَيْفَ يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالْإِنسَانِ, اور کیسے شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے. لعب یلعب لعبتاً, لعباً کے معنی کھیلنا. فقال, تو کہا, یا ولدی, اے میرے لڑکے, لا تخبر بهذه الرؤيا احدا من اخوتك. اخبر یخبر اخباراً کے معنی خبر دینا, کہ تم اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو مت بتانا. فإنهم يحسدونك ويكونوا لك عدوا. حسد, يحسد حسداً کے معنی حسد کرنا, جلنا. یقیناً وہ تم سے حسد کریں گے اور وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے.